شام ہم خدائے قدوس کی تمجید اور شکرداری کرتے ہیں جو ہمیں اپنے پاؤں پر چلا کر اپنی بات بتاتے ہیں۔ بے شک آج ہمارے کچھ ایسے ذہنی ہیں جو کورونا کا شکار ہوئے، جن کے لیے ہم دعا کریں گے، اور وہ آج خدا ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو پائے، اور چند ایک ایسے جن کی سفر کی مجبوری اور وہ آ نہیں پائے، لیکن جتنے بھی آپ ہیں میرے لیے بیان کرنا ہے، اور خدا کا کلام میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اس سچے اور لاخدہ لا تبدیل معتبر اور مستند کلام کو کھولیں جس کا خلاصہ سچائی ہے۔ 95 زبور اور اس کی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیات پڑھیں گے۔ ہمارا تعلق ہمارے اس خدا سے ہے جو ہمارا چل رہا اور ہم اس کے ہاتھ میں۔ خدا کا خادم کہتا ہے جو زبور کا لکھنے والا کہ کاش آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ لوگ جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے قسم میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں۔ کلام پاک کو پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم میں سے ہر ایک کو برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کی آواز۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو آواز دی۔ بعض کو اس وقت آواز دی جب وہ گناہ میں گر گئے اور خدا نے اسے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، ان کو بلایا کہ وہ غضب الہی سے بچ جائیں اور اس غضب کا شکار نہ ہو۔ زبور نویس نے اس 6 لاکھ مجمع کا ذکر کیا جو ملک مصر میں سے نکلے، جن کو خدا آواز دیتا رہا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ ان کا 40 دنوں کا سفر 40 سالوں میں تبدیل ہو گیا، اور وہ بیابان میں مر گئے، اور ملک موعودہ میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں داخل نہ ہو پائے۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، لیکن آج ہم صرف ان لوگوں کے احوال پر نظر کریں گے جنہوں نے خداوند کی آواز کو سنا اور لبیک کہا، اور خداوند کو کیا کیا برکتیں دی، اس کا ذکر ہوگا۔ اور پھر آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھے اور آپ کو خدا کیسے بلاتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کے اس بندے کی زندگی کا احوال پڑھتے ہیں جس کا نام
خدا نے بلایا ابراہیم تو اپنے وطن اور اپنے رشتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث سے برکت ہوگا۔ جو تجھے برکت مبارک کہیں ان کو میں مبارک کہوں گا اور برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ابراہیم کے لیے اپنی ذات بھون کو، اپنے باپ کے گھر کو، روشنیوں کے شہر کو چھوڑنا آسان نہ تھا، لیکن اس نے خدا کی آواز معلوم رہے گا۔ ابراہیم کے خط کا 11واں باب لکھا ہے، اس میں ذکر کیا گیا کہ اگرچہ وہ جانتا نہ تھا کہ کہاں جاؤں گا، خدا کی آواز کے پیچھے چل پڑا اور خدا نے واقعی اسے سرفراز کیا، بے اولاد کو اولاد۔ ابراہیم سے ابراہیم رکھ دیا، قوموں کا باپ۔ آج یہودی، مسیحی، اہل اسلام ابراہیم کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، دنیا مٹ بھی جائے گی تو بھی ابراہیم کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے خدا کی آواز پر لگایا۔ دوسرا، موسیٰ شاہی محل میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے والا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا، نوکر چاکروں کی ریل میں دولت کے خزانوں میں سے گزرنے والا، جب خدا نے آواز دی، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے ایمان ہی سے ابراہیم نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا اور مصر کے خزانوں کو اور دولت کو ٹھکرا کر اپنی قوم کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا پسند کیا۔ خدا نے ابراہیم کے ہاتھ میں، موسیٰ کے ہاتھ میں قلم دیا اور 5 کتابوں کا لکھاری بنایا، شریعت کی 5 کتابیں موسیٰ کے نام سے منسوب کر دی، اور ایوب کی کتاب بھی کہا جاتا ہے کہ مرد خدا موسیٰ نے لکھی، کیونکہ موسیٰ نے خدا کی آواز پر لبیک۔ آگے بڑھنے کی وجہ تو ہے کہ خدا نے سیموئیل کو آواز دی، جب وہ بچہ تھا، خدا کی آواز کو پہچانتا نہ تھا، خدا نے بلایا، سیموئیل نے کہا فرما اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں قلم دیا، پہلا اور دوسرا سیموئیل اور روت کی کتاب کا اسے لکھاری مصنف قرار دیا، اور رہتی دنیا تک بلکہ اس سے بھی آگے سیموئیل کا نام کلام پاک میں زندہ رہے گا۔ پھر خدا نے یسایا کو آواز دی، یسایا نے خدا کی آواز کو سنا، میں کس کو بھیجوں، کون ہے جو ہماری طرف سے جائے گا؟ یسایا کہنے لگا میں حاضر ہوں،
یسایہ کی کتاب انبیاء اکبر کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک طویل عرصے تک خدا نے اسے نبوت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ایک اور شخص کی بات ہم دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ خدا ہمیں خدمت کے لیے بلائے کہ ہم پیغام دیں، ضروری نہیں کہ ہم مبشر بن کر نکلے۔ کچھ ٹیلنٹ ہمارے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کی خدمت کے دیگر کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم خروج کی کتاب کا 31واں باب اور پہلی 4 آیات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بزلیل، ٹھٹھیرا، پیتل کا کام کرنے والا، خدا نے اسے نام دے کر بلایا۔ بزلیل، تیرے اندر جو ٹیلنٹ ہے میں نے تو دیکھا، مجھے تیری ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ہیکل کے ضرور تیار کرنے ہیں، خیمہ اجتماع میں ایک ہاؤس بنانا ہے، پیتل کی قربان کا بنانی ہے، اور میرے گھر میں کچھ اور کام ہے پیتل کا جسے میں نے مکمل کرنا ہے۔ بزلیل نے منوعاً اس آواز کو قبول کیا۔ آج بزلیل کے کارنامے بائبل مقدس میں مندرج ہے۔ پھر خدا نے علیشا کو بلایا۔ علیشا کو بلا کے مطلب ہے کہا ایک امیر زمیندار گھرانے کا بندہ، 12 جوڑی بیل اس کی زمین میں ہل چلا رہے تھے۔ 12 لوگ تھا، 12 جوڑی بیل۔ علیشا نے خدا کی آواز اس تک پہنچائی، اس نے کہا مہربانی فرما مجھے صرف ایک بار اپنے ماں باپ کو چوم لینے دے، پھر میں خدا کی خدمت کے لیے گیا۔ ہم مجالے توڑ دیے، بیل ذبح کیے، قربان کا پاس اپنی قربانی چڑھا کر خدا کا شکر کیا، یا خدا تو نے مجھے نام دے کر بلایا۔ آج بائبل مقدس میں علیشا کے غالباً 18-19 معجزات کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اس کا نام تا ابد قائم رہے گا۔ 7ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی، جب ہنوز بچہ تھا خدا نے بلایا، یرمیہ نے اپنی خوشیاں قربان کر دی اور خدا کی خدمت کے لیے کھڑا۔ اہل جدید میں چلے، اہل جدید میں ہمیں پتہ چلتا ہے شمعون اور اس کا بھائی اندریاس جب مچھلیاں پکڑنے میں مشغول تھے، خدا نے بلایا، اپنے جال، اپنا بزنس، اپنا کام کاج چھوڑ کر خدا کے پیچھے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان کے شریکوں کو، ان کے چچا زاد بھائیوں کو، یعقوب اور یہونا کو، جن کا یروشلم میں اور گرد و نواح میں ایک نام اور مقام تھا، مچھلی کے کاروبار میں وہ مشغول تھے۔ ان کا باپ زبدی ایک نامور شخص تھا۔ جب خدا نے بلایا، اپنے باپ کو، مچھلیوں کو، جالوں کو چھوڑ کر خدا نے یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ پھر خدا نے مکتی کو، جب مسعود کی چوکی پر بیٹھا ہوا بہت سارا روپیہ پیسہ کما رہا تھا، بلایا، سب کچھ چھوڑ کر ایک قلم لے کر کھڑا ہوا، اور خدا نے اس قلم میں طاقت دی، اور انجیل مقدس جو متی کے نام سے منسوب ہے اسے لکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر خدا نے شاؤل کو آواز دی، جو خاندانی شخص
فرمایا سب کو چھوڑ کر یہ سن پیچھے. آج بائبل مقدس میں 13 خطوط پولس کے نام سے منسوب ہے. اے میرے پیارے عزیزوں، خدا ہماری کمزوریوں کا دکھا نہیں کرتا. آج خدا ہمیں بلاتا ہے. ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر آئی ڈی شہباز جب اندھا ہو چکا تھا، خدا نے کہا آئی ڈی شہباز اٹھ، زبور کی کتاب کو لے، پنجابی زبان میں ترجمہ کر. ڈاکٹر شہباز نے قلم کو نہیں پکڑا، لیکن اپنے دوست بابو صادق کو ساتھ لیا. بار بار اس کو کہا کہ تو میرے لیے زبور پڑھ، اور اس نے 150 زبوروں کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا. فرانس کی ایک نوجوان لڑکی جس کی ایکسیڈنٹ سے کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ نکارہ تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی. خدا نے اسے بلایا اور کہا قلم اٹھا، تجھے میرے گیت لکھنے ہیں. اس کتاب کے اندر 117واں گیت اس لیڈی کا لکھا ہوا گیت ہے جس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی کیا گیا، اور آج پوری دنیا میں اس کے گیتوں کو گایا جاتا ہے. عزیزوں، ہمارا خدا نیستی سے ہستی پیدا کرنے والا ہمیں بلاتا ہے. ہم مٹی کے برتنوں کو خزانوں سے بھر دینا چاہتا ہے. مٹی کے ایک ڈھیلے سے ایک باغبان نے سوال کیا کہ تیرے اندر خوشبو کیسے بھر آئی؟ اس ڈھیلے نے جواب دیا، گلاب کے پھول کی جڑوں میں رہتے ہوئے. اور المسیح جو شالوم کا خوبصورت پھول ہے، وہ اس مٹی میں جان ڈالنے کی قدرت رکھتا اور خوشبو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس کی آواز کے تابع کر دیں، سچ جانیں، ہماری کمزوریاں شاہزوری میں بدلیں گی، ہماری قوت اور طاقت اس کے جلال کے لیے خرچ ہوگی. سب سندر سے سوامی اس کی آواز پر لبیک کہہ کر چل پڑا، اور ننگے کو تبت کی پہاڑیوں میں پاؤں سے خون بہتا تھا، لیکن اپنے خدا کی خدمت کے لیے چلتا رہا. خدا نے پوری دنیا میں اسے استعمال کیا. جب یورپ جانے کے لیے وہ تیاری کر رہا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. خدا نے اس کی باپ کو بلایا، شیر سنگھ میں تجھے بلاتا ہوں، تیری دولت سے تیرا بیٹا یورپ کے گلی کوچوں میں جا کر آبادی کرے گا. شیر سنگھ نے لبیک کہا، اٹھ کر. شاید آج آپ کے روپے پیسے سے خدا نے اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے، آپ کو بلاتا ہے. خدا سے پوچھے، آئے میرے خدا، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بتا، میں حاضر ہوں. فرما، اے خدا میرا بندہ سنتا ہے. آئیے دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے پوچھیں، خدا تو کیا چاہتا ہے؟ آج میں تیری آواز کو سن کر منوان قبول کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم کر. پیارے باپ، میرے بھائی ناصر مغل کو جس طور سے تو استعمال کرنا چاہتا ہے، آج اس پر واضح کر، اسے اور اس کے خاندان کو برکت دے.
اپنے اس بچے پر اپنی نظر کرم فرما، اس کے دل کی آسوں مرادوں کو جانتا ہے، انہیں پورا کر اور اس پر ظاہر کر کہ تو اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ میرے پیارے باپ، تیرے اس بچے کے لیے میں آج میں منت کرتا ہوں، سب سے پہلے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اور پھر خدا اس پر واضح کر کہ تو کون سی خدمت اس کے لیے رکھ چھوڑی جائے جو تو اس سے لینا چاہتا ہے۔ یہ تیری پیاری بیٹی، یہ تیرے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، خدا میں اس کے لیے برکت اور خیر کی دعا کرتا ہوں، اس پر بھی واضح کر کون سی خدمت خداوند نے اس کے لیے رکھ چھوڑی۔ یہ تیری بیٹی خداوند، نہ اس کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، بیٹے کے لیے برکت اور خیر کی دعا کرتا ہوں، اس پر بھی خداوند واضح کر کہ آج تم نے اس کو کیا آواز دی، کون سی خدمت کون سے دے گا۔ میرے پیارے باپ، میرے پیارے بھائی، اپنے بندے بھائی نشیب پر اپنی نظریں کرم فرما، اس عمر میں بھی تو خداوند کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ خداوند پر آج اور واضح کر کہ کیا خدمت تو نے ان کے لیے رکھ چھوڑی ہے جو اس عمر میں تو ان سے لے گا۔ پیارے باپ، تیری بیٹیاں اس وقت تیرے قدموں میں بیٹھی زندگی پر، ان کے خاندان پر، گھرانے پر نظر کرم فرما اور برکت عطا فرما، اور جو خدمت خداوند تو ان سے لینا چاہتا ہے فرما۔ تیری پیاری بیٹی خداوند خدا اس وقت تیرے قدموں میں اپنے ہاتھ میں لائے ہوئے تیرے حضور تیرے فضل اور رحم کی بھیک مانگتی ہے، تو اسے برکتوں سے مالا مال کر، اور جو خدمت تو ان سے لینا چاہتا ہے اس کو پرواز کر۔ خدا باپ، میں تیرے بندہ اپنے بھائی وسیم کے لیے شکرداری کی دعا کرتا ہوں، تو اپنے بچے پر، ان کے گھرانے پر، خاندان پر مہربانی فرما اور برکتوں سے مالا مال کر، اور خداوند و رفت میں ان کی حفاظت کر، اور ان کو خداوند خدا جس طور پر تو استعمال کرنا چاہتا ہے، آسمانی باپ اس کو اس خدمت کے لیے مخصوص کر دے۔ جو اے باپ، اسی طرح میں بھائی ندیم کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند خدا تو اپنے بچے پر رحم کر، برکتوں سے مالا مال کر، خاندان کو برکت دے، جب وہ چھٹی جانے کا ارادہ کرتے ہیں خداوند اس میں بڑی کامیابی دے۔ اسی طرح کاشف اور اس کے خاندان فیملی پر تیری برکت ہو۔ تیرا بچہ جب پاکستان جانے کی تیاری کرتا ہے خداوند ان کو برکت دینا۔ آسمانی باپ، میں سیم کے لیے شکردار ہوں تیرا، تو اپنے بچے کو برکت دے، برکت دے، جو خدمت کا توڑا تو نے ان کو دیا اور استعمال کرنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، خداوند تو دے، کیونکہ تیرے حضور ہم مٹی کے برتن ہیں جن میں تو اپنا خزانہ بھر کر استعمال کرتا ہے۔ پیارے باپ، میں بھائی منیر گل کے لیے شکر گزار ہوں تیرا، تو اپنے بندے کو، خاندان کو، گھرانے کو برکتوں سے مالا مال کر، اور جو خدمت تو ان سے لینا چاہتا ہے خداوند ان پر واضح کر۔ عرفان کے لیے میں شکر گزار ہوں تیرا، خداوند خدا تیرے بندے نے ایک تہیا کر لیا، دور دراز سے تیرے کلام کی بھوک اور پیاس لے کر، تیری عبادت کی تڑپ لے کر آتا ہے، اس کا اجر دے، اور جو خدمت تو ان سے لینا چاہتا ہے لے، اور اپنے نام کو جلا۔ میں خداوند خدا تیرے اس بندے کے لیے، وکاس کے لیے شکر گزار ہوں تیرا، جن کو تو استعمال کر رہا ہے، اور کیا خدمت لینا چاہتا ہے خداوند وہ تو جانتا ہے اور تو دے گا۔ پیارے باپ، شفیع کے لیے دعا ہے جو خداوند تیرے گھر کی خدمت کے لیے اپنے ٹائم کو استعمال کرتے ہیں، ان کو برکت دے، اور جو مزید خدمت کو لینا چاہتا ہے وہ دے۔ وقار کے لیے دعا ہے خداوند اس بچے پر رحم کر، برکت دے، سلامتی دے، اور جو آواز تو نے آج ان کو دی ہے قبول کرنے کا فضل عطا فرما۔ اسی طرح خدا باپ، ہم ایشوری کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے برکت اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ بھائی عمران وارث کے لیے شکر گزار ہے تیرے، خداوند تو نے ان کے لیے رزق کا دروازہ کھولا، برکتوں سے مالا مال کر، اور زیادہ برکت دے، اور خداوند آسمانی باپ اپنے جناب کے لیے استعمال کر، ان کے خاندان پر تیری برکت ہو۔ خداوند آنے والے دنوں کے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں تو ہماری مدد اور حفاظت کر، اور خداوند بیمار لاچار جس وقت کرونا کے مرض میں مبتلا ہے، ہمارے شہر کے لیے، بہن مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں شفا عطا فرما، اور خداوند کلیسیا کے ایک فرد کا آج جو مجبوری کے باعث آ نہیں سکے، ہمارے بھائی ہارون
اپنی وائف کو لینے گئے ہیں، آنے والے جمعے کو وہ تیرے گھر میں ہوں گے، ان کو برکت دے۔ بھائی سیمسن، الیاس اور ان کے خاندان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ بہن سرداروں نے دعا کی درخواست بھیجی، خدا اسے تیرے قدموں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم سب پر اپنی برکت ہو، ہم پر رحم کر، باقی وقت میں ہماری مدد کر، یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام سے آمین۔